آغاز الرحمن الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ آج جدید معاشرے کی کئی بیماریاں ہیں جس میں ہر انسان مبتلا پایا جاتا ہے، لیکن تمام بیماریوں میں دو بیماریاں سب سے بڑی سمجھی جانے والی ہیں۔ ایک بیماری ہے جس کو احساس برتری یعنی سپیریورٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو سب سے ماورا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور باقی مخلوق کو، باقی انسانوں کو بے وقوف، احمق، نکما اور حقیر سمجھنا۔ اسی طرح ایک دوسری بیماری ہے احساس کمتری انفیریٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو کوستے رہنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ادنا سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ ایک ناکام شخص ہے اور اس کی زندگی میں ناکامی لکھ دی گئی ہے، یعنی احساس برتری اور احساس کمتری۔ احساس کمتری دوسرے معنوں میں ڈپریشن کا نام ہے۔ احساس کمتری اور احساس برتری کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کی وجہ سے، اور وہ اتنی قدرت رکھتے تھے کہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب آپ کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں تو آپ نے اژدہے ان کے سامنے رکھ دیے جو ان کی رسیوں کو کھا گئے، اور اس دور کے جادوگر حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان سے احکامات لیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو کسی انسان کے لیے اس سے بڑھتر و اعلیٰ کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہو، اپنی عظمت کو گرداننے کے لیے، اپنے آپ کو عربہ پیش کرنے کے لیے۔ شاید اس سے زیادہ کسی شخص کے دسترس میں کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی ہو۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا، جا موسیٰ جا اور کوئی ایسا شخص میرے پاس لے کے آ جو تجھ سے کم تر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر تھوڑا حیران اور پریشان بھی ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، آپ اپنے سے کم تر شخص کو تلاش کرنے کے لیے علاقوں میں نکل گئے، اور کبھی ایک گاؤں جاتے، کبھی دوسرے جاتے، کبھی ایک بازار جاتے، کبھی دوسرے بازار جاتے، اور دیکھتے کہ وہ شاید ایسا شخص ڈھونڈ پائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم تر ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابری رکھتا ہو۔ ایسا شخص وہ کہاں سے لے کر آئیں، اور یہاں تو بات تھی جو ان سے کم تر ہو۔ اب ایک شخص آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جس کا تھوڑا سا بھی کسی سیاستدان سے تعلق ہو، کسی پولیس والے سے تعلق ہو، کسی جج سے تعلق ہو، تو وہ پوری دنیا کو ہی کم تر سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن خاک چھانتے رہے، اور جب خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو مجھ سے کم تر ہو یا میں جس سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خدا کا نبی جس کی دسترس میں انتہائی پراسرار قوتیں تھیں، وہ خدا کو کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جو مجھ سے کم تر ہو، جو مجھ سے حقیر ہو، یعنی سارے انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے برابر ہیں۔ تو بھائی آپ اور میں کون ہیں جو ہم اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھیں، اور ہم وہ کون ہیں جو اپنے آپ کو کسی سے کم تر سمجھیں؟ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، جس میں زندگی ہے، جس میں جان ہے، اس کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا کی تصویر ہے، خدا کی تخلیق ہے۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اس کی رنگ کی وجہ سے، اس کی شکل کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے مذہب کی وجہ سے اس کو کم تر جانیں؟ اور ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر جانیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، یعنی جو شخص مایوس ہو جاتا ہے وہ گویا خدا کے وجود کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم پہ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو مایوس نہ ہو، بلکہ خدا کو یاد کرو، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تمہیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ اور وہ مشکل اگر نہیں نکل رہی تو وہ آپ کی آزمائش ہے۔ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے انبیاء مشکلات سے گزرے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسی مشکلات جن کو بیان کرنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ وقت کے نبی جو تھے ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, कूड़ा फेंका गया और लातार वाक़यात। तो जब हम पे मुश्किलात आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, अपने ऊपर तमाम मायूसियों को हावी कर लें, परेशान होना शुरू कर दें, रोना शुरू कर दें। ठीक है, बाज़ औक़ात वक्ती उबाल आता है डिप्रेशन में, अब इंसान रोता भी है, दिल हल्का होता है, लेकिन रोते हुए भी खुदा से दुआ करनी चाहिए। हम तो ना किसी से बेहतर हैं, ना ही किसी से कमतर हैं। इसी तरह कोई भी शख्स ना सो किसी से अपने आप को बेहतर समझे, ना किसी से कमतर समझे। अल्लाह को याद करे, उसके नबी को याद करे, मेहनत करे, जस्तजू आगे रखे। अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आपसे तस्करा किया कि दुनिया में 2 ही बीमारियां इस वक्त फैली हुई हैं, एहसास बढ़तरी की और एहसास कमतरी की। ये इनफरादी सतह पर भी है और कौमी सतह पर भी है, लेकिन ये किसी को हक नहीं है कि वो अपने आप को बेहतर समझे या अदना समझे। तो हम भी जो हमारे आसपास लोग हैं जो गुर्बत की वजह से परेशान हैं, या खुदा ने उनको रंग अच्छा नहीं दिया, या खुदा ने उनको शक्ल अच्छी नहीं दी, या ज़ात पात के उनके कुछ मसाइल हैं, तो उनकी तरफ हिकारत से देखने से पहले ये याद रखना चाहिए थोड़ी सी हवा ही हमारे अंदर है, और थोड़ी सी हवा निकल जाए तो बहन भाई बाप बेटे भी कहते हैं कि जनाजा उठाओ और जल्द से जल्द उसको कब्र में पहुंचा दो। मरते ही इंसान का नाम भी ख़त्म हो जाता है। सारे यही कहते हैं जनाजा पड़ा है, जनाजे को उठाओ, जनाजे को देर हो रही है, जनाजे को रखा गया है ताकि रिश्तेदार आने हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम अच्छे मामलात को अच्छे तरीके से समझने के आदी बने। द राइजिंग स्टोरी को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।